ورثہ اپنی میتوں کی ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ یہ خود ایک الگ سے ایک موضوع ہے. ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دفن کے بعد اگلے روز ورثہ میت قبر کے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ان کو کیا کرنا ہے, تو یہ بات بیان ہو گئی تھی. اس کے علاوہ بھی جو اور باتیں ہیں کہ ان کو عام زندگی میں اپنے جو میتیں ہیں ان کے لیے جو آبا و اجداد جو گزر گئے ہیں, جو رشتہ دار مر چکے ہیں, ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کروائیے. معاویہ ابن وہب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا یہ بیان فرمائیے کہ آخر ہم کون سے ایسی چیزیں کریں کہ جو مردوں تک پہنچتی. امام نے فرمایا ادائیگی حج, صدقہ دینا اور میت کی نیابت میں روزے رکھوانا. محسن برقی کی روایت ہے کہ یہ تین چیزیں امام نے کہا یہ اس تک ضرور پہنچتی. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ دعا اور استغفار اولاد کی طرف سے والدین کو ہدیہ ہوتا ہے. الدین فی القصص ایک کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ ایک بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ انتقال کر گیا اور اپنے بیٹے کے خواب میں وہ بادشاہ آیا. تو جس طریقے سے اولاد بھی ہے وہ بھی بادشاہ کو امیر ہی کہہ کے یا امیر کہہ کے مخاطب کرتی تھی. تو بیٹے نے کہا یا امیر آپ کی کیا حالت ہے؟ تو باپ نے کہا ہے بیٹا مجھے یا امیر نہ کہو, مجھے یا اسیر کہو. اور دیکھو جب بھی کوئی تم غذا کوئی بچ جائے تمہارے پاس کھانے سے اور تم اسے پھینکنے لگو تو دیکھو کسی کتے بلی کے آگے وہ غذا کو ڈال دو اور اس کا ثواب میرے لیے ہدیہ کر دیا کرو, مجھے بے انتہا اس ثواب کی یہاں پر شدید ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو انتقال کر گئے ہیں لوگ, ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سب چیزیں کرنا انتہا سے زیادہ ضروری. پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے والدین کے لیے حج کرنا, فقط اور فقط حج کرنے کی وجہ سے ہی اولاد فرما برداروں میں لکھ دی جاتی. اور سب سے بہترین جو صلہ رحمی ہے مرنے والے کے ساتھ وہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے حج کرنا. سب سے بہترین مرحوم رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ ان کی طرف سے حج کرنا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے, یعنی کسی کو کوئی ثواب ہدیہ کرتا ہے, اس تک پہنچاتا ہے, تو جبریل اسے نور کے طبقوں میں رکھ کر, نور کے برتنوں میں رکھ کر اس کو اس کے قبر کے کنارے لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا, اس کو تو قبول کر. اس وقت وہ مرنے والا انتہائی خوشی اس ہدیے کو قبول کرتا ہے, اور اس وقت جس وقت اس کے پاس یہ ہدیہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی بڑے غمگین ہو جاتے ہیں. پڑوسی تو باقاعدہ ایک روایت بھی ہے, سعد ابن عبادہ جو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے تھے, وہ آ کے پیغمبر کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میری والدہ بغیر وصیت کے انتقال کر گئی, تو کیا میرا ان کے لیے صدقہ کرنا ان کو نفع پہنچائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں سعد, ان کے لیے صدقہ کرو چاہے بکری کے جلے ہوئے پائے کیوں نہ ہو. یعنی کبھی بھی آپ اس سے یہ نہ سوچیے گا کہ بس صرف بڑے بڑے ہی ہمیں کام کر رہے ہیں اور اتنی دیگیں ہی پکوانی ہیں تو ہی ایصال ثواب ہوگا. نہیں, جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کے لیے, جس قدر بھی ممکن ہو سکے میت کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیے گا. اور باقاعدہ ایک مرد صالح کا ایک واقعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جس نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اہل قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں. اہل قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ جو شخص خواب دیکھ رہا تھا اس نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا قیامت آ گئی ہے جو آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس پر اس ایک مردے نے جواب دیا جس کی روح وہاں پر موجود تھی قبروں کے اطراف میں, کہا کہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر یہ ثواب ہم تک پہنچایا ہے جسے ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اتنی, یعنی جو ہمارے لیے صرف چند سیکنڈز کی چیزیں ہیں لیکن مردوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والی. تو کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے مردہ مومنین کے لیے ہدیہ کرتے رہیں اور نیک اعمال جو. خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے
اور کہتا ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں، اب میں کس طرح سے ان سے صلہ رحمی کر سکتا ہوں، کیا کون کون سی نیکیاں ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ 4 حقوق تمہارے والدین کے تم پر اب بھی باقی ہیں، 4 حقوق۔ نمبر 1 دعا میں کبھی ان کو فراموش نہ کرنا۔ نمبر 2 ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، یعنی انہوں نے جو وعدے دوسروں سے کر کے گئے ہیں ان کو پورا کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا عزت و اکرام کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والد مثلا بوڑھے تھے، انتقال کر گئے، ان کے جان پہچان والے جو ظاہر ہے جو ان کے ہم عمر ان کے دوست ہوں گے وہ بھی بہت بوڑھے ہوں گے، تو لوگ عام طور پر ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، التفات بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو 4 حقوق ہیں تمہارے والدین کے، ان میں سے ایک ان کے دوستوں کا عزت و اکرام ابھی بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 4 اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اب ان کے رشتہ دار بھی جیسے اب ہمارے لیے بڑے پرانے اور بوڑھے وہ ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے بات کرنے کے لیے جانا بھی پسند نہیں کرتے، تو پیغمبر اسلام کی یہ 4 حقوق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ الدین فی القصص، جس کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا تھا، اس کتاب کے اندر سمرقند کے ایک شخص کا، ایک مومن کا ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ مومن شدید ترین ایک دفعہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے بہرحال منت مانی کہ اگر میں اس بیماری سے صحتیابی پا گیا تو جمعے کے دن میں جو کچھ بھی کماؤں گا اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ کیا کروں گا۔ بہرحال وہ اس طریقے سے دن گزرتے رہے، وہ جو جمعے کے دن کماتا تھا وہ اپنے مرحوم والدین کو صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن جمعے کے دن صبح سے شام تک، بہرحال غریب شخص تھا، ڈیلی ویجز ٹائپ کی کوئی اس کی جاب تھی، پورا دن جمعے کا نکل گیا لیکن اس دن اس کو کوئی کام ہی نہ ملا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، شدید ترین پریشانی میں گھر واپس آیا کہ بہرحال اب تو منت میں نے مانی تھی اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا کہ کہا کہ میں تو جمعے کے دن جو کماؤں گا وہ ہدیہ کروں گا، تو آج تو میں کچھ کما ہی نہیں سکا، میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ ان عالم نے کہا کہ تم یہ کرو کہ تو ان کے سامنے اس پھلوں کے چھلکوں کو جا کے ڈال دو، جب وہ کھا چکے ہیں اس کو تو اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرو۔ جمعے کے دن اس نے یہ کام کیا۔ ہفتے کی رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا جو انتہائی خوش تھے، اس کو اپنی آغوش محبت میں اس کے والدین نے لے لیا، کہا بیٹا جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی تم نے وہ چیز ہم تک پہنچائی، خدا تم سے راضی و خوش رہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی ایک اندازہ آپ لگانے کی کوشش کریں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ اس نے کوڑے پر سے جو چھلکے تھے پھلوں کے ان کو دھونے کے بعد جانوروں کو کھلا کے اس کا ثواب صدقہ کیا، تو وہ بھی اس کے والدین کے کتنا زیادہ کام آیا۔ اچھا، اسی طریقے سے خالی یہی نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو کہ عام قسم کے لوگ ہوں ان کو اس ثواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کے والدین ہیں وہ تو پہلے سے اتنے غنی اور وہ سب ہوتے ہیں کہ ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہ ایک بھائی تھے محمد حسن طباطبائی، فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا ایک شاگرد تھا سید محمد حسن طباطبائی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے بھائی۔ ان کا ایک شاگرد تھا تبریز میں جو تحذیر ارواح کا ماہر تھا، ارواح کو حاضر کرنا۔ اچھا، اتنا میں اور بتا دوں کہ موجودہ مجتہدین کے فتوے میں تحذیر ارواح حرام ہے، ارواح کو حاضر کرنا، اور بہرحال یہ ایک علم اور فن ہے اور یہ چیز پاسبل ہے۔ اتنا میں بتا دوں کہ یہ چیز بالکل پاسبل ہے، روحوں کو عالم ارواح سے بلا لینا، لیکن بہرحال موجودہ مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا، آقا کوئی نے بھی حرام قرار دیا تھا۔ اچھا، صرف آیت اللہ خامنہ ہی ہیں جو تحذیر ارواح کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیتے، فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اذیت نہ ہو اور کوئی اور حرام اس کے اندر نہ آئے تو بہرحال تحذیر ارواح میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ لیکن آقا سیستانی ہیں، آقا خوئی ہیں اور دیگر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ارواح کو بلانے میں ارواح کو ایک اذیت تو ہوتی، اور ارواح کو اذیت پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ
نجف کے اندر باقاعدہ مراجع کے سامنے کچھ جو اس کے ماہر تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا اور پرانے بڑے بڑے علماء کی ارواح کو حاضر کیا تھا. ایک پورا واقعہ ہے بڑا تفصیل کے ساتھ جو انشاءاللہ کبھی اور ہم سنائیں گے. لیکن بہرحال تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حسن طباطبائی نے اپنے اس شاگرد کے ذریعے کئی ارواح سے رابطہ کیا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ اس شاگرد کا میرے بھائی سے بھی اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا. اس سے پہلے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اس سے. جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم میرے پاس تمہیں کس نے بھیجا ہے علم حاصل کرنے کے لیے فلسفے کا, کہا کہ مجھے فلسفے کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور یہ علم مجھ کو پہلے سے آتا تھا تحذیر ارواح کا, تو میں نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا تھا. تو ارسطو کی روح نے مجھ سے کہا, اور میں نے ارسطو کی روح سے سوال پوچھا کہ میں فلسفے کا علم کس سے حاصل کروں, تو ارسطو کی روح نے کہا کہ تم ملا صدرہ کی کتاب اسفار خریدو اور اس کے بعد محمد حسن طباطبائی جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی ہیں ان کے پاس جا کر اس کو پڑھو. ارسطو 3000 سال پرانا ارسطو کا دور ہے. اس کے بعد اس نے ارسطو کے بعد افلاطون کی روح سے اور ملا صدرہ کی روح سے بھی مشکل ترین مسائل کا حل دریافت کیا تھا ان کے بھائی نے. اور افلاطون کا ایک جملہ بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ افلاطون نے کہا تھا کہ تم لوگ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی اہمیت کو سمجھو کہ ہم جس زمانے میں تھے تو ہم کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے جو اتنی آسانی کے ساتھ آج اپنی زبان سے ادا کر رہے. تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص کی بھی روح کو چاہتا تھا حاضر کر دیتا تھا. البتہ 2 علماء کی ارواح کو وہ حاضر نہیں کر سکا, رضی الدین ابن طاؤس اور سید مہدی بحر العلوم, جن کا ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. کہا کہ صرف ان 2 ارواح کو وہ حاضر نہیں کر سکا کیونکہ ان دونوں ارواح نے عالم برزخ سے پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم امیر المومنین کی خدمت کے لیے وقف ہیں. ہم امیر المومنین کی خدمت کے لیے وقف ہیں, ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یہ باقاعدہ. اچھا, اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اس شاگرد نے محمد حسن طباطبائی کے خط لکھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو اور کہا کہ میں نے آپ کے والد ماجد کی روح کو بھی حاضر کیا تھا. آپ کے والد ماجد کی روح کو آپ سے ایک شکایت ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ آپ نے تفسیر المیزان لکھی. اتنا میں بتا دوں کہ تفسیر المیزان اس وقت عالم اسلام کی شیعہ اور سنی تمام وہ تفاسیر کو اگر ملائیں تو اس سے بہتر کوئی تفسیر آج تک لکھی ہی نہیں گئی. اور تفاسیر کے اپنے کچھ امتیازات بھی ہیں کہ آیت اللہ خوئی نے جب تفسیر البیان لکھنی شروع کی تھی اور ابھی شروع ہی کیا تھا کام اور ابھی صرف مقدمہ تفسیری لکھا تھا کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی المیزان سامنے آ گئی تو آیت اللہ خوئی نے اپنی تفسیر کے کام کو بند ہی کر دیا. کہا کہ یہ ایسی تفسیر ہے جیسے میں لکھنا چاہتا تھا اور اب اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کام ہو چکا. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خط لکھا, کہا کہ آپ کے والد کی روح آپ سے خوش نہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے والد کی روح نے کہا ہے کہ میرے بیٹے سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے لیکن اس نے اس تفسیر کا ثواب ہمارے لیے ہدیہ نہیں کیا ہے. اچھا, اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تفسیر لکھی تھی ابھی غیر مطبوع تھی, ابھی چھپی بھی نہیں تھی اور اس تفسیر کا میرے بھائی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ تبریز میں تھے, ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا. یہاں تک کہ جب ان کو بھی علم نہیں تھا تو اس کے شاگرد کو کہاں سے علم ہو گیا. میں بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد خیر میری ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تفسیر کے ثواب کو یوں ہدیہ نہیں کیا تھا کہ میں حقیقتاً اپنی اس تفسیر کو اپنا کوئی کارنامہ سمجھتا ہی نہیں تھا اور میں اپنی کوئی قابلیت اس میں نہیں دیکھتا تھا کہ میں اس کا ثواب اپنے والد کی روح کو ہدیہ کروں. تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ پروردگارا, اگر واقعی تیری نگاہ میں میری اس تفسیر لکھنے کی کوئی قیمت ہے تو میں اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں. اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے دوبارہ اسی کی طرف سے خط آیا کہ میں نے دوبارہ آپ کی والد کی روح سے رابطہ قائم کیا ہے اور اب وہ آپ کی والد کی روح آپ سے بہت خوش ہے اور اب تو فرماتے ہیں ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی کہ اب تو میں نے خود اپنے والد کی روح سے بات کی, وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں
اور انہوں نے یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے آپ تک کہ پروردگار آپ کو طول عمر دے، تائید خدا آپ کی شامل حال رہے کہ محمد حسین طباطبائی نے کتنا بہترین ثواب ہمارے لیے ہدیہ کیا۔ تو بہرحال یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی علم کے درجے پر فائز کیوں نہ ہوں، ان کو ہمیشہ ان ثوابوں کی وہاں پر ضرورت رہے گی، جب بھی ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ، کیونکہ زیادہ راہ بہت کم ہے لیکن سفر بہت طویل طے کرنا، تو اس میں جتنا بھی زیادہ اس عمر عزیز کو فضول کاموں میں گنوانے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اس دنیا میں، اور اس کے بعد جو لواحقین رہ گئے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے کہ مسلسل اپنے ارواح کے لیے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں۔ اب دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میں صرف اس وجہ سے کہ خود میں اس بات سے بہت انسپائر ہوتا ہوں، اور بعض اوقات میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس بات کی ٹوہ میں رہتا ہوں کہ علماء اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں، خود ہمارے اساتذہ ان کا اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، ایسے میرا ہمیشہ سے یہ ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ جب ہم براہ راست ایک تو پرانے علماء کی ویسے کوئی بات سنیں، اور ایک یہ نہیں بالکل براہ راست ہی کوئی ایسی بات ہو تو اس سے ذرا فوری طور پر عمل کرنے کے لیے دل راغب ہوتا ہے۔ خود میں نے اس کا ایک تجربہ کیا اور اپنے بچوں سے ہی آغاز کیا اس کا۔ میں ان کو سونے سے پہلے ہمیشہ صرف ایک پرسنل بات صرف اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی جب اس پہ عمل کریں گی تو اس کے اندر میں ثواب میں شریک ہو جاؤں گا، کہ سونے سے پہلے سالوں سے میں ان کو ضرور اس بات کا عادی بنا دیا کہ ان کو چند ایک واقعات ضرور سونے سے پہلے سناتا ہوں۔ لیکن اچھا جب وہ اتنے بہت زیادہ اس کے عادی ہو گئے کہ بعض اوقات مجھے بھی اکثر پریشانی ہونے لگتی ہے کہ اب روزانہ 3-4 واقعات اور سالوں سے سنائے جا رہے ہیں، اتنے واقعات کا یاد کرنا اور اس کو ذہن نشین رکھنا اور ان کو سنانا۔ لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی سناتا ہوں آپ کو واقعہ، لیکن سب سے پہلے میرے والد کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اب ان کو اس بات کا میں نے عادی بنایا، پھر اس کے بعد جب کہانی جب تک شروع نہیں ہوتی جب تک والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام پیدا ہونے والے لوگ ان تک کوئی ثواب پہنچے۔ اب میں ان کو روزانہ اس بات کا عادی بنانے کے بعد اگر کسی دن وہ بھول بھی رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ساری ارواح انتظار کر رہی ہوں گی کہ آج ان بچوں نے ہم تک اس کا ثواب نہیں بھجوایا۔ اب ان کو ایک ایسی عادت بن گئی، اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ عادت بہت راسخ ہو جائے گی تو پھر ساری زندگی وہ اس کام کو انجام دیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کا ابھی سے عادی بنا لیجیے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن جب بھی کوئی دعا یا کوئی ایسا ہدیہ ان تک جاتا ہے تو ہم عالم برزخ کی جو مصروفیات ہیں اس میں بھی بیان کریں گے کہ وہ باقاعدہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں وہ ارواح، اور اس کے بعد جب آدم تا قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بات ہوگی تو وہ سب کی سب جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ سوچیے کہ آپ کا اجر و ثواب، اور جب خود ان تک پہنچیں گے تو وہ کیسا استقبال کریں گے آپ کا۔ تو ایک سونے سے پہلے یقیناً آپ بھی کچھ اعمال انجام دیتی ہوں گی، لیکن بہرحال اپنے آنے والی نسلوں تک اس بات کو منتقل کرتی جائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد